بچوں کو معلوم ہونا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاکیزہ سیرت ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہونا ہوگا کہ جو گستاخیاں کی جا رہی ہیں، جو الزام لگائے جا رہے ہیں، وہ محض الزام ہے، حقیقت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ ہمیں کب معلوم ہوگا؟ ہمارے پاس ایسی مجلسیں کیوں نہیں ہوتی جس میں بتایا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، آپ کا رتبہ کیا ہے، آپ کا کردار کیا ہے؟ آپ بتائیے، آپ سوچئے، کب ہم نے اپنے بچوں کو بٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتائی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور ملت کے نوجوانوں، دین اسلام امن کا اسلام ہے، امن کا مذہب ہے، امن کا پیغام دیتا ہے، امن پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ ابتدا اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ آئے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، اور مسلمانوں کو، خاص طور سے نوجوانوں کو مشتعل کر کے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچا کر انہیں مشتعل ہونے پر مجبور کر کے ظالم طاقتیں تماشا دیکھنا چاہتی ہیں۔ اس لیے ابتدا یوں کرنا پڑتا ہے کہ اسلام امن والا مذہب ہے، شانتی والا مذہب ہے۔ پوری دنیا میں اسلام امن برپا کرنے کے لیے، شانتی پھیلانے کے لیے آیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن کریم نے، شریعت مبارکہ نے جو پیغام دنیا کو دیا ہے، جو پیغام انسانوں کو دیا ہے، جو پیغام جانوروں کے لیے دیا ہے، وہ سارا کا سارا پیغام امن کا ہے، شانتی کا ہے۔ یہ بات بھی مسلم ہے کہ روز اول سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے دن سے آج تک اسلام کو بدنام کرنے کی ناکام کوششیں کی گئیں، ناپاک کوششیں کی گئیں، اور قیامت تک یہ کوششیں جاری رہیں گی، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح طور پر بتا دیا ہے، قرآن کریم نے بھی اس بات کو بتا دیا ہے کہ اسلام قیامت تک باقی رہے گا، اور دشمنان اسلام بھی قیامت تک باقی رہیں گے، اور اسلام کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کو، مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا رہے گا۔ یوں کہہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہیں فرمائی، ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی، صحابہ کرام کو ستایا گیا، صحابیات کو ستایا گیا، صحابہ میں جو بچے تھے ان کو مارا پیٹا گیا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ایسے برتاؤ کیے گئے جو تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں۔ لیکن اب بات یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر براہ راست، فیس ٹو فیس جب ان کے ساتھ گستاخیاں کی گئیں، صحابہ کرام موجود تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن کریم پر اعتراضات کیے گئے، صحابہ کرام موجود تھے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوست احباب تھے، جو ماننے والے تھے، جو صحابہ کرام تھے، جو مسلمان تھے، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا گیا، تب بھی صحابہ کرام موجود تھے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ صحابہ کرام کا جو دین ہے، صحابہ کرام کا جو ایمان ہے، صحابہ کرام کا جو عشق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، وہ ہمارے ایمان، ہمارے تعلق، ہمارے عشق سے بالاتر ہے۔ ان کے ایمان کے جذبے تک، ان کے ایمان کے پیمانے تک، ان کے ایمان کی طاقت تک ہم اور آپ پہنچ نہیں سکتے۔ صحابہ کا جو مقام ہے وہ بڑا اونچا مقام ہے۔ صحابہ اکرام کا جو عشق تھا، صحابہ اکرام کی جو محبت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس تک ہمارا پہنچنا ناممکن ہے۔ ہمیں ان کی کاپی کرنے کا حکم دیا گیا، ان میں سے کسی نہ کسی ایک کی زندگی کو پکڑ لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، یہ ہمیں بتایا گیا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی مصیبتیں آئیں۔ آپ جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو ان پر کچرا پھینکا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گلیوں سے گزرتے تو آپ کو گالیاں دی گئیں۔ آپ جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں اور آپ پر اوجھڑی رکھ دی گئی۔ اونٹ کی غلاظت کا جو چمڑا ہوا کرتا، اونٹ کی غلاظت کی جو پوٹلی ہوا کرتی، وہ آپ پر رکھی گئی۔ آپ جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے سفر میں پتھر مارے گئے۔ آپ کو جاننا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوج محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی، آپ پر الزام لگایا گیا، گھنونا الزام لگایا گیا۔ یہ ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئی۔ مجھے آپ بتا دیں یا مجھے کوئی بتا دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کا ظلم ہوا، آپ پر الزام لگائے گئے، آپ پر کچرا پھینکا گیا، آپ کے قدموں میں کانٹے بچھائے گئے، آپ پر پتھر مارے گئے، کیا کبھی صحابہ نے احتجاج کیا؟ کیا کبھی صحابہ نے نعرے لگائے؟ کیا کبھی صحابہ نے کوئی مشتعل کام کیا، کوئی ایسا کام کیا جس سے مورخ کو یہ لکھنا پڑتا، تاریخ لکھنے والے کو یہ لکھنا پڑتا کہ مسلمانوں نے یہ کیا، مسلمانوں نے یہ کیا، مسلمانوں نے یہ کیا؟ میرے دوستوں، میں واضح طور پر بتا دوں کہ یہ پوری اسلام کی تاریخ میں کہیں اس طرح کی بات موجود نہیں ہے۔ نہ صحابہ اکرام نے یہ کیا، صحابہ اکرام کے بعد تابعی آئے، صحابہ اکرام کے آخر دور میں بھی نبوت کا دعویٰ کرنے والے اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گستاخی کے الفاظ اٹھانے والے اٹھے، لیکن تابعین نے بھی کبھی یہ کام نہیں کیا، تابعین نے بھی کبھی یہ کام نہیں کیا۔ آپ کو میں واضح طور پر بتا دوں، کیا آج تک آپ نے کسی اللہ والے کو اس طرح کے احتجاج میں شامل ہوتے ہوئے دیکھا؟ چاہے وہ جس مسلک کے ہوں، چاہے وہ جس مشرب کے ہوں، جو صحیح مرشد ہیں، جو صحیح اللہ والے ہیں، انہوں نے کبھی اس طرح کے احتجاجات میں اپنے آپ کو پیش نہیں کیا۔ میں آپ کو آگے بتاؤں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جن لوگوں نے گستاخیاں کی، ان کو اللہ رب العزت نے ایسے عذاب سے ان لوگوں کا حشر کیا کہ تاریخ اسے یاد رکھتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ کے سامنے چھیڑنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجھڑی رکھنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، راستوں میں کانٹے بچھانے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارنے والے، ان سب کو اللہ رب العزت نے ان کے کیفر کردار پر پہنچایا۔ اللہ رب العزت نے ان کو عذاب دیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی، یہ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی شامت بتا دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو گستاخی کرے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن صحابہ اکرام نے کبھی جلوس نہیں نکالا، صحابہ اکرام نے کبھی نعرے بازی نہیں کی، صحابہ اکرام نے کبھی احتجاج نہیں کیا۔ ہاں، اس کی اجازت ہے، اگر ہمارا ملک جمہوری ہے تو قانون کے حساب سے ہم آگے جائیں، ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو جیسا کہ آج ہو رہا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو مارا جائے، ہمارے نوجوانوں کو گھروں سے گھسیٹا جائے، ہمارے نوجوانوں کو لاک اپ میں ڈال دیا جائے، ان کی پڑھائی برباد ہو جائے،
ان کا بزنس ختم ہو جائے، ان کا کیریئر خراب ہو جائے، ان پہ ایسے ایسے ایکٹ لگ جائیں، ایسے ایسے الزامات لگ جائیں کہ کل کے دن ان کا نکاح ہونا مشکل ہو، یونیورسٹی میں ان کا داخلہ مشکل ہو، بزنس کے لیے وہ مارکیٹ میں جا نہ سکیں، ایسی کوئی بات نہ ہو۔ اس احتیاط کے ساتھ جمہوری حق کو ہم محسوس کرتے ہوئے جمہوری حق کے ساتھ ہم احتجاج ضرور کریں، پیسفل احتجاج کریں، پروٹیسٹ ہو لیکن پیسفل ہو، اس کی ضرورت ہے۔ ہمیں اسلام یہ سکھاتا ہے، ہمیں تاریخ یہ سکھاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہماری طرف سے شور شرابہ نہ ہو، ہماری طرف سے بازار بند نہ ہو۔ اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت مبارکہ اور قرآن کریم ہمیں تعلیم دیتی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، ولید ابن مغیرہ یہ ایک ایسا اسلام کا دشمن تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا۔ اس کو اللہ رب العزت نے وہ مزہ چکھایا، وہ ایک مرتبہ ایک دکان سے گزر رہا تھا، تیروں کی ایک دکان سے گزر رہا تھا، تو اس کا جو قمیض تھا، اس کے اوپر جو کپڑا تھا، وہ کپڑا ایک تیر سے لگ گیا۔ وہ تکبر میں آ کے وہ نیچے نہیں جھکا اور اس کو نکالا نہیں، اس کو کھینچتے ہوئے وہ گیا تو اس کی پنڈلی میں تیر لگ گئی، تیر کا ایک نشان لگ گیا، تیر کا ایک چرپٹا لگ گیا، اور وہ اتنا گھنونا زخم ہوا کہ وہ تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اس نے کی، اللہ رب العزت نے چند دن میں اس کو ختم کر دیا۔ عاصم ابن وائل ایک اور گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس نے گستاخی کی، اس کو ایک معمولی سا کانٹا چبھا، اس نے سمجھا کہ یہ معمولی سا کانٹا ہے، لیکن اس کانٹے کی وجہ سے اس کے پیر میں ورم آیا، اور وہی ورم اور وہی کانٹا اس کی جان لیوا مہلک بیماری بن گئی اور وہ ختم ہو گیا۔ ایک اور میں آپ کو بتا دوں، اسود ابن مطلب ایک آدمی، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، اللہ رب العزت نے اس کی آنکھ میں ایسا درد لایا، تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس نے اس درد کو کم کرنے کے لیے اپنا سر دیوار پر پٹکتا، پتھروں پر پٹکتا، لیکن اس کا درد کم نہ ہوتا، وہ اپنی جان دے دیا دیواروں کو اپنے سر سے مار مار کے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا، اللہ رب العزت نے اس کو اس طرح کی عذاب دے دیا۔ ایک اور آپ سنیے، اسود ابن عبد یغوث، یہ اس نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، اللہ رب العزت نے اس پر لو لگائی، دھوپ کی لو اس پر پڑی تو وہ اتنا کالا ہوا اور اتنا بیمار ہوا کہ اس کے خود گھر والوں نے اس کو اپنے گھر سے باہر کر دیا، پہچاننے سے انکار کر دیا، وہ اسی بیماری میں تڑپ تڑپ کر مر گیا، سڑ گیا۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ اس بیماری میں وہ سڑ گیا، اللہ رب العزت نے اس پر عذاب بھیجا۔ اسی طرح سے میں آپ کو بتا دوں، حارث ابن قیس، یہ بھی ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا، اس کو اللہ رب العزت نے اس کے ناک سے خون اور پیپ نکلنے کی ایک ایسی بیماری جاری کر دی کہ اسی میں ملوث ہو کے وہ بھی ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 4-5 میں نے مثالیں لائی ہیں۔ ایک اور کو آپ جانتے ہیں، آپ کو جاننا چاہیے، ابو لہب ہے، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ تمہارے ہاتھ برباد ہو جائیں، تباً لکا، کیا تم نے اس طرح لہٰذا جمعتنا، اسی لیے تم نے ہمیں جمع کیا ہے کہ یہ بات بتاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو جمع کیا اور بتایا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے نبی مان لو، تم نجات پاؤ گے، تم جہنم سے بچو گے، تم جنت میں جاؤ گے۔ تو ابو لہب نے کہا تھا کہ تم نے مجھے ہم لوگوں کو اس لیے جمع کیا، ہمارا ٹائم ویسٹ کر دیا، تم برباد ہو جاؤ، تم تباہ ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت نے اس کی ہلاکت بتائی، سورہ لہب کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی حالت بتائی، اس کی تباہی بتائی، اس کو اتنا بیمار وہ ہو گیا، اتنا وہ بیمار ہو گیا، اتنی سڑن اس کے اندر آ گئی، اس کے گھر والوں نے اس کو گھر سے باہر کر دیا۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ گستاخ رسول ہے، اللہ رب العزت نے ایسی بیماری اس کے اندر لائی کہ گھر والے پکڑ کے بھی اس کو باہر کرنا گوارا نہیں کیا، غلاموں کو بلایا، نچلی ذات کے نوکروں کو بلایا، غلاموں کو بلایا، ان غلاموں نے بھی بڑی رقم لی اور اس کو ہاتھ نہ لگا سکے، اتنی سڑن اس کے اندر آ گئی تھی، اتنی بدبو اس کے اندر آ گئی تھی کہ وہ غلام بھی اس کو ہاتھ نہ لگائے، بڑی دور سے لکڑیوں سے گھسیٹ کر ابو لہب کو لوگوں نے لے جا کر جنگل میں ڈال دیا، گڑھے میں ڈال دیا، وہیں وہ مر گیا۔ ابو لہب کی جو بھی ساتھ دیتے تھے، اس کی بیوی کا بھی ذکر اس آیت مبارکہ، اس صورت کے اندر کیا گیا، اس کو بھی اللہ رب العزت نے ختم کر دیا۔
وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں کانٹے بچھانے کے لیے جنگل جا جا کے وہ لکڑیاں لاتی تھی، تو جس رسی سے بن کے وہ لکڑیاں لاتی تھی اسی رسی سے اس کو پھانسی ہو گئی، غلطی سے پھانسی ہو گئی، انجانے میں پھانسی ہو گئی۔ بعض لوگوں نے یہ تک بتایا کہ اس کے پاس ایک ہار تھا، قیمتی ہار تھا، پورے مکے کے اندر کسی کے پاس ویسا ہار نہیں تھا، بڑا فخر تھا اس کو اس ہار پر، وہ ہار اس کے گلے میں تھا، لکڑیاں اس انداز سے گر گئیں کہ اس کو وہ پھندا بن گیا اور وہ مر گئی۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر گستاخی ہمیشہ کی گئی اور اللہ رب العزت نے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ صحابہ کرام نے ہجوم نہیں کیا، صحابہ کرام نے نعرے بازی نہیں کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی گئی کہ یا رسول اللہ فلاں آپ کے بارے میں گستاخی کرتا ہے، کیا ہم اسے ختم کر دیں، کیا ہم اسے سبق سکھائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اللہ اس کے لیے کافی ہے، ہمیں آپ کو اس پر کچھ زبان درازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سزا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے دوستو یہ تو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں مکہ مکرمہ کی، مکی دور کی۔ مکی دور میں صحابہ اکرام دبے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے، لوگ کم بھی تھے۔ میں آپ کو شیعہ ابی طالب کا بھی واقعہ نہیں بتایا، آپ جانتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ اس پر پورا جمعہ میں نے اس کے تذکرے آپ کے سامنے کیے تھے۔ شیعہ ابی طالب میں کیا ہوا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ اکرام کو، ان کے ماننے والوں کو، ان کے خاندان والوں کو، سب کو بند کر دیا گیا تھا۔ کتنا بڑا ظلم تھا، کتنی بڑی گستاخی تھی، اس کے باوجود کسی طرح کا کوئی احتجاج درج نہیں ہوا، اس کے باوجود کسی طرح کے کوئی نعرے بازی نہیں ہوئی۔ میرے دوستو صحابہ اکرام کی نگاہ کہاں تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس وقت تک آدمی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے آپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرے، اپنے والدین سے زیادہ مجھ سے محبت کرے، اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت کرے، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے زیادہ وہ مجھ سے محبت کرے، اس وقت وہ مومن کامل ہو سکتا ہے۔ تو صحابہ اکرام کا کانسنٹریٹ اس پہ تھا، صحابہ اکرام کی توجہ اس پر تھی۔ صحابہ اکرام نے اپنے آپ کو بنایا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے والے کیسے بن سکتے ہیں، ہم سچے پکے امتی کیسے بن سکتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنے کا حکم دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں سے روکا ہے، اس طرف صحابہ اکرام کا کانسنٹریٹ تھا۔ یہ سارے واقعات پیش آئے لیکن کسی نے کوئی کسی طرح کی حرکت نہیں کی، کسی طرح کا احتجاج نہیں کیا۔ وہ اپنی نگاہوں کو سنوارنے میں لگے تھے، وہ اپنی حرکتوں کو سنوارنے میں لگے تھے، وہ اپنے کاروبار کو سنوارنے میں لگے تھے، وہ اپنے آنے والی نسل کو دین سکھانے میں لگے تھے۔ وہ مدینے سے مکے سے باہر آ چکے تھے، وہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گئے تھے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پوری دنیا میں پھیل جائے۔ وہ گستاخیوں کے پیچھے، وہ ان بیکار اور بکواس لوگوں کے پیچھے اپنی انرجی ویسٹ نہیں کرے، اپنا ایجوکیشن ویسٹ نہیں کرے، اپنا پیسہ ویسٹ نہیں کرے، اپنا وقت ویسٹ نہیں کرے، بلکہ وہ اپنا پیسہ، اپنا نالج، اپنی پوری طاقت انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو عملی طور پر پوری دنیا میں کیسے پھیلے گا، اس پر انہوں نے توجہ دی۔ دشمن کا نشانہ دراصل یہ ہے، آپ کو میں بتا دوں، دشمن جانتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ایسی ہستی ہے جس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ دشمن جانتا ہے، میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں، میں اور آپ نہیں جانتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنا دشمن جانتا ہے۔ ان کو معلوم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دودھ سے زیادہ پاک اور صاف اور سفید ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جانتے ہوئے غلطی کی، نہ انجانے میں غلطی کی۔ وہ جانتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے کسی طرح کی کوئی زیادتی نہیں کی۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ والوں نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا۔ وہ جانتے ہیں کہ اسلام امن کا پیغام دیتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ امن کا پیغام دے۔
وہ جانتے ہیں کہ مسلمان شانتی سے رہتے ہیں، ہر معاملے کو سلجھانے کا ان کے پاس کیمیا موجود ہے، ان کے پاس احادیث موجود ہے، ان کے پاس قرآن موجود ہے، جس کو وہ پکڑ کر رہیں گے تو وہ کامیاب ہوں گے۔ ان کو معلوم ہے کہ وہ جس کو فالو کرتے ہیں، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی ہے، ان کا طریقہ ایسا ہے کہ اگر وہ اس پر گامزن رہیں گے، اگر وہ اس پر چلتے رہیں گے، اگر وہ ان کو فالو کرتے رہیں گے تو وہ کامیاب ہوں گے۔ ان سے زیادہ کامیاب کوئی نہیں ہو سکتا۔ دشمن چاہتا ہے کہ مسلمان ڈسٹرب ہوں۔ دشمن کو معلوم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کی سزا کیا ہوگی۔ وہ نہ گھر کا رہے گا نہ گھاٹ کا رہے گا۔ آپ جانتے ہیں ایسے لوگوں کو پارٹیوں سے بھی نکالا جائے گا، ایسے لوگوں کو جیلوں میں بھی ڈالا جائے گا، ایسے لوگوں کو پڑوسی بھی نفرت سے دیکھیں گے۔ ان کو معلوم ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ تاریخ میں ہمارے پاس یہ اشارے موجود ہیں، تاریخ میں ہمارے پاس یہ واقعات موجود ہیں۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے 6 لوگوں کی مثال دی ہے، لیکن ایسے ان گنت لوگ ہیں جو گستاخی کر کے اپنی دین بھی اور اپنی دنیا بھی برباد کر چکے ہیں۔ لیکن اب ہمیں پیغام یہ لینا ہے کہ صحابہ کرام نے ایسے موقعوں پر کیا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ ہمارے لیے کیا حکم دیا۔ اس پیغام کو لینے کی میرے دوست تو ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قانون کے دائرے میں ہوتے ہوئے ہم احتجاج کریں۔ ہمیں جو کرنا ہے وہ کریں، لیکن قانون کے دائرے میں ہوتے ہوئے ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کو پیٹا جائے گا، مارا جائے گا، ٹارگٹ بنایا جائے گا، ان کی زندگیاں برباد ہوں گی۔ آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ 100 نکلے تھے، اس میں دو کو اس میں پکڑ لیا گیا، تو ان دونوں کو آپ جا کر پوچھیے کہ ان کا حال کیا ہے، ان کا حال کیا ہے؟ اٹھ رہی تو درد ہو رہا، بیٹھ رہی تو درد ہو رہا، سیدھا سو نہیں سکتے، اوندھے سونا پڑتا، ایسی مار ان کو پڑتی ہے میرے دوست، قدم نہیں اٹھا سکتے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، ہماری دکانیں محفوظ ہوں، ہماری نوکریاں محفوظ ہوں، ہمارے ادارے محفوظ ہوں، ہمارے نوجوان محفوظ ہوں، ہماری بچیاں محفوظ ہوں، ہمارے بڑے محفوظ ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی نوجوان کو پکڑ کے لے جایا گیا اور اس کا گھر پورا کا پورا برباد ہو گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دکان سے کسی بچے کو اٹھا لیا گیا اور پورا کاروبار خراب ہو گیا۔ اس لیے ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی حفاظت میں رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہمیں جو کرنا ہے وہ کریں۔ تیسری بات، سیرت اور پیغام سیرت کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی کب جاگیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسے الفاظ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو داغدار بنانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اس کو کبھی کیسے ختم کیا جائے گا؟ ہمیں اپنے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو رچانا اور بسانا ہوگا۔ ہمارے بچوں کو معلوم ہونا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاکیزہ سیرت ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہونا ہوگا کہ جو گستاخیاں کی جا رہی ہیں، جو الزام لگائے جا رہے ہیں، وہ محض الزام ہے، حقیقت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ ہمیں کب معلوم ہوگا؟ ہمارے پاس ایسی مجلسیں کیوں نہیں ہوتی جس میں بتایا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، آپ کا رتبہ کیا ہے، آپ کا کردار کیا ہے؟ آپ بتائیے، آپ سوچئے، کب ہم نے اپنے بچوں کو بٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتائی؟ کب صحابہ اکرام کی سیرت بتائی؟ کب اولیاء اللہ کے بارے میں بتایا؟ کب اسلام کے بارے میں بتایا؟ ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر گھر، ہر گلی، ہر محلہ، ہر گاؤں، ہر شہر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولتے رہیں، سنتے رہیں، بولتے رہیں، سنتے رہیں، بولتے رہیں، سنتے رہیں، تاکہ ہمارے بچوں کو اور ہمارے نوجوانوں کو پتہ بھی تو چلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے۔ میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں، جتنے لوگ احتجاج کے لیے جا رہے ہیں، ان کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا بھی نام نہیں معلوم ہے، ان کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا بھی نام معلوم نہیں ہے، ان کو طائف کا واقعہ بھی معلوم نہیں ہے، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو 3 سال شیعہ ابی طالب میں بند رہے، قید رہے، صحابہ اکرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، وہ واقعہ تک ان کو نہیں معلوم ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ واقعات بتائیں، ان کو بتائیں کہ صبر کیا ہوتا ہے، ان کو بتائیں کہ امن کیا ہوتا ہے، ان کو بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا مطلب کیا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے۔ چوتھی چیز یہ کہ مسلم غیر مسلم سبھی لوگوں کو دعوت اسلام کی طرف بلانے کی ضرورت ہے۔ آج کتنی افسوس کی بات ہے
ہماری اپنی گلی میں، ہماری اپنی بستی میں، ہمارے اپنے پڑوس میں لوگ ہیں لیکن وہ نماز کو نہیں آ رہے، ہم ان کو چھوڑ چکے ہیں، ان کی نگاہیں خراب ہے، ہم ان کو چھوڑ چکے ہیں، ان کا کاروبار صحیح نہیں ہے، ہم ان کو چھوڑ چکے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو فالو کروانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اکیلے نماز کو آتے ہیں تو یہ کافی نہیں ہے، آپ کے اڑوس اور پڑوس والے بھی نماز کو آئیں۔ آپ اکیلے دین پر چل رہے ہیں تو کافی نہیں ہے، ضرورت اس بات کی ہے، تقاضا اس بات کا ہے کہ ہم دین کے اعمال کو عام کریں۔ صرف بولنے اور سننے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ پریکٹیکلی اگر ہم عمل کریں گے تو کسی دشمن کی کوئی مجال نہیں ہوگی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی طرح کا وہ زبان درازی کرے۔ یہ بات بھی حق ہے کہ احتجاج ہونا چاہیے۔ یہ بھی خوشائن بات ہے کہ نوجوانوں نے ایک ایسا احتجاج کیا کہ دشمن کو کیفر کردار تک پہنچانے میں وہ بہت بڑا سبب بنا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں، ہم اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے قانون کے دائرے میں ہوتے ہوئے ہم کارروائی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت، پریکٹیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔